क्या آپ جانتے ہیں آپ جس پتنگ کو خوشی سے اڑاتے ہیں اس کی سیاہ تاریخ کے ایک ایسے بانپ سے ملائی گئی ہے جس کو بڑی آسانی سے اور تجاری سے اس کو چھپایا گیا ہے۔ ہم اسے بسنت کہتے ہیں، ہم اس سے سخاوت کہتے ہیں، مگر تاریخ ان کے بارے میں کچھ اور ہی سنا رہی ہے۔ یہ واقعی ایک بہار کا جشن ہے یا پھر ایک ایسے شخص کی جس نے مذہبی لحاظ سے ایک ایسی بنیاد رکھی جو مسلمانوں کے لیے بہت ناقابل برداشت تھی۔ آج ہم جذباتی کی نہیں دلیل کی بات کریں گے، اس دروازے کو کھولیں گے جو کہ تاریخ نے ہمیشہ آپ کے لیے بند رکھا ہے۔ ہماری کہانی کا آغاز آج کے لاہور سے نہیں بلکہ 1734 عیسوی یعنی 1734 AD کے سیالکوٹ سے شروع ہوتی ہے۔ یہ مغل بادشاہ شاہ رنگیلا کا دور تھا۔ سیالکوٹ کے ایک مدرسے میں ہندو اور مسلمان ساتھ پڑھتے تھے۔ تاریخ کو لے کے ان کے بیچ میں جو بحث چھڑی، مسلم بچوں نے اپنی تاریخی رائے پیش کی تو وہیں پہ ایک ہندو طالب علم نے جس کا نام طارق رائے ہے، اس شخص نے کچھ ایسے لفظ کہے جو کہ تاریخاً گستاخانہ تھے، جو کہ لفظ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لگتے جگر بی فاطمہ تو زہرا کے لیے نامناسب تھے۔ یہ بات سیالکوٹ میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ یہ واقعہ کوئی افسانہ نہیں ہے، اس کے ثبوت تاریخی مختلف کتابوں میں مل جاتے ہیں، جیسے کہ لالا سوہن لال سوری اپنے دور کے ایک سرکاری رائٹر رہ چکے ہیں۔ وہ اپنی کتاب عمدۃ التاریخ میں جلد نمبر اول میں لکھتے ہیں۔ اسی طرح مشہور منصف گنیش لال وڈیرا نے بھی اپنی کتاب میں اس واقعے کو بھی لکھا ہے۔ یہ واقعہ اس دور میں اتنا پھیل گیا کہ اس دور کے حاکم لاہور زکریا کے پاس چلا گیا۔ اس دور میں لاکھوں لوگ اس قاضی کی عدالت کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور قاضی صاحب نے فیصلہ کیا اس کی معافی صرف ایک ہی صورت میں ہے، یہاں تو تم خود اسلام قبول کر لو یا تو پھر سزائے موت، جو کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر قاضی زکریا صاحب کا فیصلہ موت تھا۔ اب کہتے ہیں کہ جس دن حقیقت رائے کو سزائے موت دی گئی اس دن پنچمی یعنی بسنت کا دن تھا۔ اصل میں پنچمی بسنت ہے کیا؟ یہ سنیں، ہندو تاریخ کے مطابق یہ بہار کا ایک پہلا دن ہوتا ہے جس میں بسنت کا مہینہ ہوتا ہے یعنی بہار، پنچمی کا مطلب ہوتا ہے یعنی پانچواں دن۔ یہ دن علم کی دیوی سرسوتی جو کہ ہندوؤں کے لیے بہت قابل ہستی ہے، ان کے منصوب سے دن رکھا گیا ہے۔ ہندوؤں کے یہاں اس دن پیلے پکوان اور زرد کپڑے اس طرح پہنے جاتے تھے۔ لیکن 1741 کی بسنت نے اس تاریخ کو ایک نیا رخ انجام کر لیا۔ جس دن پورا شہر بہار کے رنگوں میں ڈھلا ہوا تھا، اس دن ہندوؤں کے لوگوں نے، اس کی قوم نے بہار کو ایک سوگ کا مقام دے دیا۔ اس کی یاد میں انہوں نے آسمان کی جانب پتنگیں اڑانا شروع کر دی تاکہ اس کی روح کو خراج تقسیم پیش ہو اور ایک پیغام دیا جائے، ایک معصوم کی روح آسمانوں کی جانب پرواز ہے۔ یہ تھا وہ خونی بیج جو ایک مذہبی تکرار پہ اس دور میں بسنت کے نام پہ لگایا گیا۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس دن جو موت کی سوگ میں ایک دن شروع ہوا تھا، وہ وقت کی دور میں لپٹ کر ایک عظیم و شان کی شوکت میں کیسے بدل گیا۔ آخر وقت کا پہیہ گھوما اور پنجاب میں سکھوں کی حکومت آئی۔ یہ دور مہاراجہ رنجیت سنگھ کا تھا۔ رنجیت سنگھ نے دیکھا کہ یہ بسنت کا تہوار لوگوں میں بڑا مقبول ہے۔ اس نے اس مذہبی سوگ کو ایک شاہی میلے میں تبدیل کر دیا اور ہر سال اس مہینے میں ڈھیر و اشرفیاں پیسے سے دھوم مچا کے وہ لوگوں میں تقسیم کرتا۔ یہیں سے مسلمانوں سے بھی غلطی ہوگی کہ انہوں نے اس دن کو ایک کلچر ڈے سمجھ کے، ایک ایونٹ کا دن سمجھ کے اس دن کو منانا شروع کر دیا۔ پھر 1849 میں انگریز برٹش کا دور آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ دن بڑا مقبول ہے، یہاں پر یہ دن مقامی لوگوں کو بڑا مصروف رکھتا ہے۔
اور انہوں نے اس کو اور ہوا دے دی۔ پھر لاہور میں اس دنوں میں بسنت کے کلب بن گئے۔ چھتوں میں ہونے والی پارٹیاں اور کلبوں میں ہونے والے ڈرگس، لاہور کی 40 میں پاکستان بنا۔ مگر افسوس، ہم زمین تو چھوڑ آئے مگر وہاں سے کچھ ایسے کلچر اس زمین سے اس زمین اپنے ساتھ لے آئے۔ پھر آگے جا کے اس تہوار نے اپنا خونی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیمیکل والی ڈور استعمال نہیں کرتے۔ یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ سائنس کہتی ہے جب ایک کانچ اور کیمیکل دھاگے پہ لگ کر وہ ہوا کے تناؤ سے ٹکراتی ہے تو وہ ایک آری بلیڈ کی شکل میں تیار ہو جاتا ہے۔ جب وہ موٹر سائیکل پہ کسی شخص کے گلے سے جا کے ٹکراتا ہے تو وہ چاہے وہ کیمیکل ہو یا نہ ہو وہ شہرت کاٹ لیتا ہے۔ یہ محض ایک حادثہ نہیں ہے، یہ قتل ہوتا ہے، قتل۔ جذباتی باتوں کو چھوڑ کر آئیے ذرا حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ پولیس ریکارڈ اور ہسپتالوں کے ڈیٹا کے مطابق 2006 سے لے کر 2019 کے 3 خونی سالوں میں لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد، اس خونی کھیل سے 119 لوگ اس خونی کھیل کے شکار میں لپیٹے میں آئے ہیں۔ ان میں سے کچھ بچے جو پتنگ لوٹتے ہوئے نیچے گرے، کچھ گاڑی کے نیچے آئے اور کچھ اپنی گردنیں کٹوا بیٹھے۔ جانوروں کی حقوق کی تنظیم پیٹا کے مطابق اس خونی کھیل نے تو معصوم پرندوں کو بھی نہیں بخشا۔ ہر سال لاکھوں پرندے اس ڈوروں کی شکنجے میں آ جاتے ہیں۔ کیسے اس تہوار کی قیمت لوگوں کی لاشیں ہو سکتی ہیں؟ یہ شوق ملک کی معیشت کو بھی اربوں کا نقصان دیتا ہے۔ بابڈا کی سرکاری ریکارڈ کے مطابق دھاتی دوڑ کی وجہ سے ٹرانسفارمر ٹرپ کر جاتے ہیں اور کتنے گھنٹوں لاہور اس اندھیرے میں گزار دیتا ہے، اور پیسہ ضائع، ٹائم ضائع اور معیشت بھی کم۔ یہ سب کا نقصان کس کو جاتا ہے؟ نقصان عوام کو ہی جاتا ہے۔ آگے جا کے بات صرف پتنگ کی نہیں رہتی، بسنت کی رات، ہوائی فائرنگ اور بے حیائی کا جو گرم ماحول ہوتا ہے، کیا وہ ہماری ثقافت ہے؟ جہاں پہ غزہ کے بچے اپنی پھول جیسے ننھے سے بچوں کی جان کے ذریعے اپنا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف وہیں پہ ہم اپنے ہی محلے کے، اپنے ہی ملک کے بچوں کا خون بہا رہے صرف اور صرف اپنی خوشی کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ بسنت نہیں تو آخر کیا منائیں؟ ہمارے پاس عیدین کی خوشیاں، ہمارے پاس کھیلوں کے میدان ہیں، ہمارے پاس PSL ہے، کرکٹ ہے، اور ہم وہ قوم ہے جس نے پوری دنیا کو ایک تہذیب سکھائی۔ ہمیں ایسے تہوار کی ضرورت نہیں جس کی بنیاد میں ایک نفرت ہو اور ایک گستاخانہ۔ آج فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جب آپ بازار سے ڈور خریدیں تو آپ یہ چیز ضرور سوچنا، کہیں آپ کسی کا موت کا سامان تو نہیں خرید رہے۔ یہ پتنگ کی ڈور نہیں کٹ رہی، یہ کسی کی گردن کٹ رہی ہے۔ اور تاریخ گواہ ہے، جو قوم اپنا اقدار بھول جاتی ہے وقت ان کو مٹا دیتا ہے۔ پہچان بن چکے تھے۔ 1947